قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن انس بن مالك ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اسے پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کفارہ نہیں۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: یہ روایت کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز قضا پڑھ لے تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی ان سب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ روایت قطعی طور پر جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے، جبکہ اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سالہ سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ قضا عمری کا یہ طریقہ غلط ہے۔ جس روایت کو بنیاد بنا کر اسے پیش کیا جاتا ہے وہ موضوع من گھڑت ہے، اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ جس شخص کی جتنی فرض نمازیں قضا ہوں اسے اتنی ادا کرنی ہوں گی۔ اس بات کو بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہماری مغفرت اور نجات کا دار و مدار اللہ تعالی جل شانہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ زمانے کے رسوم و رواج، معاشرے کے خود ساختہ خرافات اور بدعات، یہ سب اللہ تعالی جل شانہ کے ہاں مواخذے اور پکڑ کا باعث ہیں، نجات نہیں۔ ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ عبادات میں افراط و تفریط کے شکار ہے، سنت میں بدعت کی ملاوٹ اور دین کے ثابت شدہ احکام مسائل میں کمی بیشی کا مرض اس کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ چنانچہ جمعۃ الوداع کے بارے میں بھی ہماری قوم اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ بطور خاص اس دن جس مسئلے کو زیادہ زیر بحث لایا جاتا ہے وہ ہے فوت شدہ نمازوں کو ادا کرنے کا۔ افسوس، صد افسوس کہ بعض کم علم، بعض احکام شریعت سے لا علم لوگوں نے نماز جیسے دینی معاملے کو بھی اپنی اوٹ پٹانگ خواہشات کے تابع بنانے کی کوشش کی اور امت کو افراط و تفریط کے دو پارٹوں میں بانٹنے کا جرم کیا۔ ایک گروہ نے تو یہ نظریہ بنا لیا کہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں توبہ ہی سے کام چلا لیا جائے، جبکہ دوسری طرف بعض لوگوں نے اس عبادت کا حلیہ بگاڑتے ہوئے یہ حل نکالا کہ ساری زندگی کی نمازیں ادا کرنا بہت دشوار ہے، اس لیے رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو قضائے عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کی اور یہ کہا کہ یہ صرف 4 رکعتوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اس سوچ کے حامل افراد رمضان مبارک میں اس مخصوص نماز کے جھوٹے میسج پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کی گمراہی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ عام سادہ لو مسلمان بھی اسے صحیح سمجھ کر اپنی زندگی بھر کی نمازیں ادا نہیں کرتے اور اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی، جبکہ شریعت اسلامی کا حکم یہ ہے کہ قضا شدہ نمازیں نہ تو محض توبہ سے ذمہ سے معاف ہوتی ہیں اور نہ رمضان مبارک کے آخری جمعۃ المبارک کو 4 رکعت کی مخصوص نماز کو ادا کر لینے سے ساری نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، بلکہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آج کل کے تیز رفتار زمانے کے سست رفتار مسلمان کی حالت قابل توجہ بھی ہے اور قابل رحم بھی اور قابل اصلاح بھی ہے۔ اول تو بہت سے مسلمان نماز ادا ہی نہیں کرتے، اگر کبھی پڑھ بھی لیں تو شرائط و آداب اور حقوق کا بالکل خیال نہیں رکھتے اور خشوع و خضوع سے خالی نماز محض اٹھ بیٹھ کا نمونہ پیش کرتی ہے اور بس۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اہم عبادات نماز کے چھوٹ جانے پر نادم ہوتے تو یہ تائب ہوتے اور شریعت کے حکم کے مطابق اپنی قضا شدہ نمازوں کو جلد ادا کرتے، لیکن افسوس کہ احساس ندامت مٹتا جا رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا
کہ غزوہ خندق والے دن مشرکین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 نمازیں پڑھنے سے روک دیا تھا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، پس ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی۔ معلوم ہوا کہ وہ نماز کسی بھی وجہ سے یہاں تک کہ جہاد جیسی عظیم فریضے کی ادائیگی کے دوران بھی قضا ہو جائے تب بھی اس کو بعد میں ادا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ امام ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اصول یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو کسی وقت میں واجب ہونے کے بعد رہ گئی ہو اس کی قضا لازم ہے، خواہ انسان نے وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہو یا بھول کر یا نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی ہو۔ چھوٹ جانے والی نمازیں زیادہ ہوں یا کم ہوں، بہرحال قضا لازم ہے۔ فقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قضا شدہ نمازوں میں سے صرف فرض نمازوں اور وطروں کو ادا کیے جائے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے احکام پر قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعت خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔